وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و حاضرات اور ناظرین و ناظرات، اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص سے ہم نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہیں۔ سورہ النور کی آیت نمبر 22 کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے ایک خاص عمل اور خاص عبادت کی طرف توجہ دلائی ہے، اور اسی دوران اللہ کریم ہم سے مخاطب ہیں ان انداز میں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ یہ سوال، یہ استفسار کون فرما رہا ہے؟ اللہ، کہ اے لوگو کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اور وہ تو بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مولا کیوں نہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بخش دیں، آپ ہمیں معاف کر دیں، کیونکہ جتنی بھی ہم عبادات کرتے ہیں مولا تیری اطاعت کرتے ہیں، تیرے حبیب مکرم کی اتباع کرتے ہیں، اس سب کا مقصد تیری رضا اور خوشنودی ہے، اور تیری رضا اور خوشنودی اگر حاصل ہوگی تو ہمیں بخشش ملے گی، تیری عطا ملے گی، اور وہی ایک مومن کا مقصد ہے۔ کیونکہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات اور خیرات کرتے ہیں، نفلی نمازیں پڑھتے ہیں۔ ان سب کا مقصد کیا ہے؟ یقیناً ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں معاف فرما دے، ہمیں بخش دے۔ چونکہ یہ دنیا دار العمل ہے، جو شخص، جو مومن بھی اس دنیا سے اس حال میں رخصت ہو گیا کہ اللہ اس سے راضی ہے اور اس نے اسے بخشش کا پروانہ دے دیا ہے، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ ہم اس مقصد کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، اور اسی میں سے ہم ایک نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، دیگر عبادات اور اعمال صالحہ کرتے ہیں جن میں تمام ارکان اسلام اور دوسرے نیک اعمال شامل ہیں۔ ہر عمل پر اجر ملنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا انعام حاصل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قبول ہو۔ کوئی بھی چھوٹا سا عمل اللہ اگر قبول فرما لے گا تو وہ اپنا کرم فرما دے گا۔ یہ ہم جتنی بھی عبادات اعمال صالحہ کرتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی یقین نہیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا کہ نہیں ہے، مگر ان تمام عبادات اور اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ ایک عمل ایسا بھی ہے
جو نہ عملی ہے، نہ قولی ہے، نہ مالی ہے، وہ عمل قلبی عمل ہے، لیکن اتنا عظیم، اتنا افضل ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ رد نہیں ہوتا، وہ قبول ہی قبول ہوتا ہے۔ اور قبول ہونے کے بعد اس عمل کی وجہ سے اللہ کریم کی طرف سے عظیم اجر کی بشارت ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جنت کی بشارت ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے بیان کیا ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ انہیں چاہیے کہ وہ قصور معاف کر دیں اور ان کی غلطی سے درگزر کریں۔ یہ پیچھے کچھ بات ہو رہی ہے، لیکن آگے بات ہمارے لیے یہ ہے کہ مومنوں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو، ایک دوسرے کے قصور کو معاف کر دیا کریں اور درگزر کر دیا کریں۔ اب ان کلمات کے بعد جو سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ کریم فرما رہے ہیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اللہ کریم مخاطب کر رہے ہیں کہ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ تمہیں بخش دے، جبکہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ بخشنے والا ہے، وہ رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن وہ رحم فرمانے والا، بخشنے والا کس کو ہے؟ چونکہ جزا ہمیشہ جن سے ہوتی ہے، جیسا عمل کریں گے ایسی جزا ہوگی۔ اب اس کی دلیل کیا ہے کہ اگر آپ کسی انسان کے قصور کو، کسی انسان کی غلطی کو، کسی انسان کی کوتاہی کو آپ اگر معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف کر دے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ کریم کی یہ صفت ہے کہ وہ بہت معاف کرنے والا ہے، اور وہ قدرت کے باوجود اگر اس سے کوئی معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ گویا یہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اس کے علاوہ اس کے تمام انبیاء اور رسل کی بھی یہی صفت ہے کہ معاف کرنا ان کا شیوا تھا۔ اللہ کریم کی صفت بیان کرتے ہوئے آقا کریم بیان فرماتے ہیں ان اللہ عفو یحب العفو، کہ اللہ تعالی معاف فرمانے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ اب اس بارے میں بے شمار آیات کریمہ ہیں، بے شمار احادیث مبارکہ ہیں۔ اب میں چونکہ ٹائم تھوڑا ہے، صرف ایک حدیث پاک کا ترجمہ کر کے پھر ایک اور حدیث پاک جس میں آقا کریم نے ایسے شخص کو، ایسے صحابی کو بشارت دی تھی، جنت کی گارنٹی دی تھی، اس کا ذکر کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ کوئی گھونٹ ایسا نہیں جو انسان پیتا ہے جیسا کہ انسان اگر کسی کو معاف کرنے کے لیے غصے کا گھونٹ پی جائے، غصے کو وقتی طور پر معاف کرتے ہوئے، دوسرے کو درگزر کرتے ہوئے اگر غصے کو پی جائے تو اس سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اجر عظیم کا حامل کوئی اور نوالا اور گھونٹ نہیں ہے۔ اور یہ گھونٹ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ ہم عموماً کہتے ہیں کہ وہ غصہ پی گیا، میرا غصے کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ میں اس کو ایسا کر دیتا مگر میں نے غصہ پی لیا۔ غصے کو کنٹرول کرنے کو اس انداز سے کہتے ہیں غصہ پی لینا۔ تو اس کی اتنی عظمت اور فضیلت ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ کسی اور عمل کی نہیں ہے۔ اور فرمان باری تعالیٰ ہے فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، کہ جس نے
معاف کر دیا اور معاف کرتے ہوئے اس سے صلح کر لی تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا وہ اجر کیا ہے، وہ انعام کیا ہے، میں اس کو واضح کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس حدیث پاک کو امام نسائی نے اور امام عبد الرزاق نے اپنے مصنف میں روایت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں موجود تھے، حاضر تھے۔ آقا کریم اپنی مسند پر تشریف فرما تھے کہ ایک صحابی مسجد میں داخل ہوا تو آقا کریم نے فرمایا کہ جو آدمی داخل ہوا ہے مسجد میں یہ اہل جنت میں سے ہے۔ صحابہ اکرام نے اس کو دیکھا تو وہ کوئی بڑے کبار صحابہ اکرام میں سے نہیں تھا، وہ غیر معروف شخص تھا، انصار میں سے تھا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ پھر اسی ٹائم پر دوسرے دن ہم آقا کی بارگاہ میں حاضر تھے اور وہ شخص پھر مسجد میں داخل ہوا۔ اللہ کے آقا کریم نے پھر اسی چیز کی بشارت دی کہ یہ جو شخص مسجد میں داخل ہوا ہے یہ اہل جنت میں سے ہے۔ اور تیسرے دن بھی آقا کریم نے اسی انداز میں اس آنے والے صحابی کے بارے میں یہ بشارت دی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں یہ آیا کہ یہ صحابی، اس کا عمل کیا ہے؟ ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، اسلام کے لیے جہاد کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، اس کا کون سا مختلف عمل ہے کہ جس کی وجہ سے آقا کریم نے اس کو جنت کی بشارت دے دی ہے؟ الغرض سیدنا عبداللہ بن عمرو اس تلاش میں ان کے گھر چلے گئے اور کسی طریقے سے کہا کہ میں نے آپ کے گھر میں 3 دن رہنا ہے۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ان کے گھر 3 دن تک رہے، ان کے شب و روز دیکھے تو ان کے معمولات میں کوئی زیادہ عبادت نہیں تھی۔ وہ فرض نمازیں پڑھ کر گھر آتے، رات کو عشاء پڑھ کے آتے اور سو جاتے، فجر کے ٹائم اٹھتے۔ تیسرے دن حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو کر کہ کوئی ایسا عمل مجھے نظر نہیں آیا کہ جس پر آقا کریم نے ان کو بشارت دی ہوگی۔ وہ جانے لگے تو ان سے کہا کہ مجھے کوئی پرابلم، کوئی پریشانی نہیں تھی، میں 3 دن کے لیے اس لیے آیا تھا کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے اس کا عمل کون سا کرتے ہیں جس پر آپ کو بشارت ملی ہے، میں یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا، لیکن مجھے کوئی منفرد عمل نظر نہیں آیا۔ وہ جانے لگے تو وہ صحابی جو انصاری ہیں انہوں نے کہا بھائی اور تو میں کچھ نہیں کرتا، لیکن اتنا ہے کہ میں کسی بندے سے حسد نہیں رکھتا ہوں، کسی بندے سے میں بغض نہیں رکھتا ہوں، کسی بندے سے میں ناراض نہیں ہوتا ہوں۔ جب رات کو سوتا ہوں تو میں جو کچھ کسی نے کوئی زیادتی کی ہوتی ہے، مجھ سے کوتاہی کی ہوتی ہے، جب کوئی میرا قصوروار ہوتا ہے تو میں رات کو اس کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ اس پر سیدنا عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ یہ کام آسان نہیں ہے، اس کو ہم کیسے کریں گے، یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ تو دوستو بزرگوں، یہ معاف کرنا، دوسرے کی کوتاہیوں پر درگزر کرنا، اس کو معاف کرنا یہ معمولی عمل نہیں ہے۔ عین ممکن ہے جس طرح میں نے کہا ہماری عبادتیں، ہمارے اعمال صالحہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوں، مگر اگر کوئی شخص دل سے کسی کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ یہ صرف اس کو پتا ہے کہ دل سے کر رہے ہیں یا کہ نہیں کر رہے، اور دل سے معاف کرنا آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس صحابی کے اور تمام انبیاء و رسل کے اعمال پر، ان کی سیرتوں پر
دوسروں کو معاف کرنے کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ معاشرے میں عفو و درگزر کی فضا قائم ہو اور آپس میں اخوت و بھائی چارہ قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ صفت اپنانے کی توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔